الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا شريك له في خلقه. الحمد لله على علمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے امام زمان علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کے ضرور میں جو دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سلام. حاضرین گرامی قدر، زندگی کا مقصد اور ایک سیر محبت ہمارا عنوان گفتگو ہے.
اگر پروردگار ہمیں یہ اجازت دے کہ ہم تمام انبیاء سے یہ پوچھیں کہ پروردگار نے آپ کو کیوں مبعوث کیا، تو تمام انبیاء ایک زبان ہو کر یہ اعلان کریں گے کہ ہم اس لیے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ تمام انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر مختلف انبیاء کی زبانی موجود ہے کہ ہر نبی اپنی امت سے یہ کہتا تھا، اپنی قوم سے یہ کہتا تھا، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ تمہاری منزل ہے، پروردگار تمہارا مقصد ہے۔ عزیزان محترم، یہی فرق ہے الہی نمائندے میں اور دنیا پرست رہبروں میں، کہ دنیا پرست لیڈر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے لیکن معصوم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ مولا علی نے اگر لوگوں کو بلایا تو اللہ کی طرف بلایا۔ نہج البلاغہ میں دیکھیے، مسلسل مولا کائنات تمام لوگوں سے یہی کہتے رہے، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تمہاری منزل پروردگار ہے، تمہارا مقصد پروردگار ہے، وہی پروردگار جس نے علی کو صراط مستقیم بنایا۔ ایسا لوگ بڑی محمد والے، وہی پروردگار جس نے علی کو سبیل بنایا ہے، صراط مستقیم بنایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، حجت بنایا ہے، مولا بنایا ہے۔ وہی علی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، اگر تم میری اطاعت کر رہے ہو، اگر تم میری پیروی کر رہے ہو تو اس لیے کر رہے ہو کہ میں علی تمہیں اللہ تک پہنچا سکتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین راستہ محبت کا راستہ ہے۔ عمل کا راستہ انسان کو تھکا دیتا ہے، عمل پہ انسان بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، ہم حج کے لیے نہ جائیں، ہم زیارت کے لیے نہ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمل کو قوت ملتی ہے تو علی کی محبت سے ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امام پنجم فرما رہے ہیں، اس قدر خوبصورت حدیث ہے، میزان الحکمہ سے یہ حدیث لی گئی کہ القصد الی اللہ، القصد الی اللہ، جو شخص یہ قصد رکھتا ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ پروردگار کی طرف حرکت کرے، کیسے؟ من القلوب، اپنے قلب کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے۔ یہ کیا ہے؟ ابلغوا من اطاع بالجوارح بالاعمال، کہ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو مسلسل عمل کر رہے ہیں، اپنے اعضاء اور جوارح کو تھکا رہے ہیں۔ اطاعت عربی میں کہتے ہیں تھکانے کو۔ اب مسلسل یہ انسان جو بغیر محبت کے مصلی پہ آ جاتا ہے، ہر روز روزہ رکھتا ہے، آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہے تہجد کے لیے، یہ شخص مسلسل تھکن محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، لیکن عجیب منزل ہے۔ مولا فرما رہے ہیں بجائے اس کے کہ
تم اپنے آپ کو تھکا دو، آؤ قلب میں علی کی محبت پیدا کرو، علی کی محبت سے تم بہت جلدی اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ علیہ نے محترم، ابھی یہ راستہ جو پروردگار کی طرف جاتا ہے یہ مختصر راستہ نہیں ہے، یہ چھوٹا راستہ نہیں ہے، یہ بہت طولانی ہے۔ مولا علی خود فرما رہے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر، یہ سفر بہت طولانی ہے لیکن میرے پاس زاد سفر کم ہے، زاد سفر کم ہے۔ ہمیں سمجھا رہے ہیں مولا کہ اس طرح سے پروردگار کو آواز دو، لیکن بہترین زاد سفر ہر امام کہہ رہا ہے کہ مودت اہل بیت بہترین زاد سفر ہے، محبت علی بہترین زاد سفر ہے۔ سب بات بڑی محبت والے محمد۔ اسی لیے پروردگار نے خود یہی حکم دیا۔ عجیب منزل ہے، پروردگار نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ قل لا اسألكم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى، پروردگار نے یہ نہیں کہا اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، نماز تہجد کے لیے اٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، حج کے لیے جاؤ۔ نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو اجر رسالت کے برابر ہو۔ نہیں، لفظ بدل کر کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو رسالت کے برابر ہو۔ نہ نماز رسالت کے برابر ہے، نہ روزہ رسالت کے برابر ہے، نہ حج رسالت کے برابر ہے۔ پروردگار اس مقصد کا تقاضا کر رہا ہے جو رسالت کے ہم پڑھنا ہے۔ اے انسانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو میری طرف آؤ اجر رسالت ادا کرو، یہ وہی راستہ ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ لیکن نہیں، نماز پڑھ کے تم اجر رسالت نہیں دے سکتے۔ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن نماز رسالت کے برابر نہیں ہے، روزہ رسالت کے برابر نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے غدیر خم میں اس آیت کو نازل کر کے کیا بتایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر واجب ہو گیا ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ سمجھ میں آ گیا کہ یا ولایت علی رسالت کے برابر ہے یا محبت اہل بیت رسالت کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہوتا جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا، ضرور اس عمل کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ نے مودت اہل بیت کا تقاضا کیا، ان سے محبت کرو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گے، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اے علی سے محبت کرنے والوں، کم محبت پر راضی نہ ہونا، اس محبت کو بڑھانا ہے، اور ہر روز بڑھانا ہے، ہر لحظہ بڑھانا ہے۔ ہم کیسے بڑھائیں؟ چلیں کریں اہل بیت پر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم
محبت کے اسباب کی طرف بڑھیں، یہ دیکھیں کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے دل میں موجود محبت علی بڑھ جاتی ہے۔ ہم ایک نہایت ہی ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ علی کا شیعہ صرف محب نہیں، علی کا چاہنے والا، علی سے شدید محبت کرنے والا جب کوئی عمل انجام دیتا ہے، دیکھیے یہ محبت کی نشانی ہے، یہ محبت کی خصوصیت ہے، یہ محبت کی طاقت ہے کہ جب علی کا چاہنے والا کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کو خلق کرتا ہے۔ آپ پہنچ گئے اس منزل تک؟ اس عمل کو خلق کرتا ہے، اس عمل کو وجود عطا کرتا ہے۔ وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ مومن جب اپنی موت کے بعد عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے تو ایک نورانی نوجوان کو دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں، مجھ میں تیری نماز بھی ہے، تیرا روزہ بھی ہے، تیرا حج بھی ہے، تیرا حج بھی ہے، لیکن اگر میں آج زندہ ہوں تو علی کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں۔ یہ فرق ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے عزیزان محترم کہ کوئی یہ کہے کہ ہر شخص جو بھی عمل انجام دے وہ اس عمل کو خلق کرتا ہے، وہ اس عمل کو زندگی دیتا ہے، وہ اس عمل کو وجود دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ شخص اپنے عمل کو زندگی دے سکتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ علی کی محبت کے ذریعے عمل کو زندگی ملتی ہے، عمل کو قوت ملتی ہے، عمل کو بر نصیب ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان محترم، جس طرح میں نے پہلے سوال کیا، ہمیں خود پوچھنا چاہیے، علماء سے کتابوں میں جا کے ڈھونڈنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت بڑھ سکتی ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ یا یوں بدل کے کہوں، ہمیں علی کے محبوں کو دیکھنا ہے۔ نہیں، اور ذرا آگے بڑھیں اور بلند منزل پہ جائیے۔ ہمیں علی کے عاشقوں کو دیکھنا ہے، ہمیں سلمان کو دیکھنا ہے، ہمیں ابو ذر کو دیکھنا ہے، ہمیں حبیب ابن مظاہر کو دیکھنا ہے کہ ان میں کیا کیا خصوصیات تھیں، یہ کیا کرتے تھے، ان میں کیسی کیفیات پیدا ہوتی تھی، اور ہم بھی اپنے اندر وہ کیفیات پیدا کریں۔ اچھا دیکھیں، علی کا محب اور عاشق، اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ یہ ہر اس شے سے محبت کرتا ہے جس شے کی نسبت علی سے ہو۔ اللہ اکبر، آپ پہنچ گئے ہوں گے، قرآن بھی تو یہی آواز دے رہا ہے نا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ علی کا چاہنے والا شاعر الہی کا احترام کرتا ہے۔ یعنی اگر اس ممبر کی نسبت اہل بیت سے ہے تو اس ممبر سے بھی ہمیں محبت ہے۔ اگر مسجد سے ہمیں محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی نسبت اہل بیت سے ہے۔ اگر ہم علم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اس علم کی نسبت یا عباس علمدار سے ہے یا رسول کے علمدار علی بن ابی طالب سے ہے۔ ہم نسبتوں کو دیکھتے ہیں، اگر ان نسبتوں سے محبت کریں گے تو دل میں علی کی محبت بڑھے گی۔ کیوں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقوی قلب کی نشانی ہے، اور تقوی بہت بلند منزل ہے، بہت بلند منزل ہے۔ ہم ہر شخص کو متقی نہیں کہہ سکتے۔ متقی سلمان ہیں، متقی ابو ذر ہیں،
متقی حبیب ابن مظاہر ہیں، ان کی نشانی کیا ہے کہ یہ ہر اس شے سے شدید محبت کرتے ہیں جن اشیاء کی نسبت حسین سے ہے، علی سے ہے، اہل بیت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلے، آپ نے ائمہ اہل بیت کی زیارت کی ہوں گی، پروردگار آپ کو پھر کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ دیکھیے جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ داخل ہونے سے پہلے ہم دروازے کو چومتے ہیں، دیوار کو چومتے ہیں، وہاں موجود ہر ذرے کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں حرم سے کیوں محبت ہے؟ ہمیں حرم کے در و دیوار سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ ہر حرم کی نسبت معصوم سے ہے، معصوم سے ہے، نبی سے ہے، امام سے ہے، ولی اللہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں دوسری ایک وجہ بھی ہے، ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ ان در و دیوار میں، ان ذرات میں، ان دروازوں میں شفا ہے، شفا ہے، خاک شفا میں شفا ہے۔ اگر ہم خاک شفا کو چومتے ہیں، اگر ہم حرم کی دیواروں کو چومتے ہیں، تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اس چومنے سے، اس ادب سے، اس تعظیم سے، اس محبت سے بیماروں کو، لا علاج بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے، نابینا کو بینائی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، اے لوگوں جا رہے ہو، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اور کیا کرو؟ لے جاؤ اور اس کرتے کو میرے بابا کی آنکھوں پہ مس کر دو، یہدی بصیرا۔ میرے بابا جو میری جدائی میں اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ فَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ کیا ہوگا؟ یہدی بصیرا، انہیں پھر سے بصیرت ملے گی۔ ہم پوچھیں یا نبی اللہ یوسف، آخر آپ کے کرتے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے اس لیے کہ یہ عام کرتا نہیں ہے، اس کی نسبت معصوم سے ہے، اس کی نسبت معصوم سے ہے، اس کی نسبت نبی سے ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد کا۔ اور یہ امامہ جو علماء اپنے سر پہ باندھتے ہیں، یہ دستار جو علماء اپنے سر پہ باندھتے ہیں، یہ علماء نے کہاں سے لیا ہے؟ اہل بیت سے لیا ہے۔ یہ دستار ہم نے اہل بیت سے لیا ہے۔ اگر کوئی خاص لباس ہے علماء پہنتے ہیں تو یہ ہم اہل بیت سے لیتے ہیں، لیکن بطور خاص امامہ جس کے لیے مستند احادیث موجود ہیں، حضرت آیت اللہ قاضی کے لیے جو آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، حضرت آیت اللہ قاضی کے جنہیں سلمان عصر کہا جاتا ہے، اتنی بڑی شخصیت ہمیشہ امامہ اپنے سر پر رکھنے سے پہلے امامے کو چومتے تھے۔ شاگرد پوچھتے تھے قبلہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے تھے اس لیے کہ اس کی نسبت علی سے ہے، میری یہ حیثیت نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود یہ کہا ہے ہماری اطاعت کرو، ہماری پیروی کرو۔ بہترین لباس اہل بیت کا لباس ہے، بہترین حیا اہل بیت کے لباس میں ہے، اسی لیے ہمارے لباس کی طرح لباس پہنا کرو، ہماری طرح ہمارے اپنے سر پہ امامہ رکھا کرو۔ اب یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو کم از کم نماز کے لیے اپنے سر پہ امامہ رکھیں، اور یہ مستحب ہے کہ انسان نماز میں اپنے سر پہ امامہ رکھے۔ صلوات
دیکھیے امامہ، اللہ اکبر، یہ جو امامہ ہے، یہ جو دستار ہے، اس کی نسبت اہل بیت سے ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کی رسالت سے ہے، مولا علی کی ولایت سے ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ عام امامہ نہیں، رسول خدا جب خاص مقامات پہ جاتے تھے پھر خاص امامہ اپنے سر پہ رکھتے تھے۔ وہ خاص امامہ ہوتا تھا کہ جہاں کسی اور جگہ سے، کسی اور شہر سے، کسی اور ملک سے کوئی شخص آ گیا تو رسول خدا اپنے سر پہ وہ امامہ باندھتے تھے، وہ دستار باندھ کے جاتے تھے، وہ خاص امامہ ہوتا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی معصوم اپنے سر پہ تاج نہیں رکھتا، معصوم کا تاج اس کا امامہ ہوتا ہے۔ تاج معصوم اس کا امامہ ہے، تاج امام اس کا امامہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید آپ پہنچ گئے، شاید بعض مومنین اسی لیے محظوظ ہو رہے ہیں، غدیر خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر صرف دلیل ولایت یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے علی کا ہاتھ بلند کیا، علی کا ہاتھ بلند کیا، صرف یہ بھی نہیں کہ علی کو مولا کہہ کر پکارا، بلکہ جہاں پر رسول اللہ نے علی کو بالانوں کے منبر پر اٹھایا، علی کا ہاتھ بھی بلند کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ مولا ہے، اس کے ساتھ اپنا وہ خاص امامہ بھی علی کے سر پر رکھ کر اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ہر وہ شے جس کی نسبت اہل بیت سے ہے، ہم اس شے سے محبت کریں، اس شے کا احترام کریں۔ اب تک تو ہم اس شے کی بات کر رہے تھے، اس چیز کی بات کر رہے تھے، اب چلیں ہر اس شخص کی نسبت اگر علی سے ہے، اہل بیت سے ہے تو اس شخص کا بھی احترام کریں۔ اگر وہ مولا کا ذاکر ہے، مولا کا ذاکر بھی غلطیاں کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی توہین کریں۔ مولا کا عزادار حسین کا عزادار ہے، احترام واجب ہے، عزادار کی نسبت حسین سے ہے، سید کی نسبت اہل بیت سے ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہیں، علماء بھی یہ کہتے ہیں کوئی ہرگز بہانہ تراشی نہ کرے کہ یہ سید گنہگار ہے، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، یہ عزادار گنہگار ہے، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، یہ ذاکر خدا نخواستہ یہ عالم ایسا ہے ویسا ہے، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔ نہیں، ہر وہ شخص جس کی نسبت حسین سے ہے وہ ہمارے لیے واجب احترام۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ہر عزادار کے دل میں حسین کی محبت، ہر عزادار سے شدید محبت کریں، اس لیے کہ ہر عزادار دعائے فاطمہ زہرا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی عزادار کی توہین کریں اور پھر ہم خود اہل بیت سے آہستہ آہستہ دور ہو گئے، جسے ہم علماء کی زبان میں سب توفیق کہتے ہیں۔
عزادار کی توہین سے، ذاکر حسین کی توہین سے، عالم کی توہین سے مومن آہستہ آہستہ اس در سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ لہذا اگر کسی شے کی نسبت بھی اہل بیت سے ہے تو وہ شے محترم ہے، اگر کسی شخص کی نسبت حسین سے ہے تو وہ شخص محترم ہے۔ کیوں؟ چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ شے ہو، حسین کی نسبت سے اس شے میں اور اس شخص میں نور آ جاتا ہے جسے ہم نہیں دے سکتے، مگر مربع دیکھتے ہیں، اہل عرفان دیکھ سکتے ہیں۔ ہم حرم جائیں، اس طرح میں نے کہا، صرف ایسا نہیں کہ جا کے زری کو بوسا دیں، زری کے قریب دروازوں کو پھر بوسا دیں، نہیں۔ علامہ تہرانی بہت بڑی شخصیت ہیں، ہر در و دیوار حرم کو چھوتے تھے اور رو کے چھوتے تھے۔ کوئی مقدس معام شخص آگے بڑھا کہ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو کفشداری ہے، یہاں لوگوں کے جوتے پڑے ہوئے ہیں، اب یہاں بھی چھپ رہے ہیں۔ رو کر کہنے لگے کہ اگر لوگوں کی معرفت زیادہ ہوتی تو جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے وہاں سے میں ہر ذرے کو، زمین کو چومتا ہوا زمین تک پہنچ۔ یہ محبت ہے جو ہے۔ اور جب ہم حرم سے دور ہوتے ہیں، ہم یہاں اپنے وطن میں ہوتے ہیں، زیارت سے محروم، لیکن ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھ کے، جسے سونگ کے، جسے چوم کے کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہ خاک شفا۔ جب بھی نماز کے بعد خاک شفا کو دیکھیں تو کربلا کو یاد کریں، حرم حسین کو یاد کریں، اور اس خاک شفا کا بوسہ لے کر ایک مرتبہ کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اللہم صلی علی محمد سب اپنے دل میں بھی کہیں، جہاں زبان سے کہہ رہے ہیں اپنے دل سے بھی کہیں اللہ
حسین کا واسطہ ہمیں ہور کی طرح حسین کی زیارت کے لائق بنا دے جب مولا حسین کی خدمت میں آیا بڑا شرمندہ تھا آنکھوں پہ پٹی بندھے ہوئے ہے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں مولا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا آپ کا مجرم آ گیا ہے مولا جان آپ کو آپ کی اماں زہرا کا واسطہ مولا میں بڑا مجرم ہو گیا کتنا بڑا مجرم مولا میں نے آپ کا راستہ روکا اور میری وجہ سے آپ کی بچیاں ڈر گئی مولا مجھے معاف کر زہرا تجھے کریم بیٹا کہتا ہے اور مجھے شرمندہ نہ کرو اٹھو میں نے تجھے معاف کیا مگر وہ رو کے کہتا ہے مولا میں اس وقت تک آپ کے قدموں سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب بھی مجھے معاف نہ کرے شہزادی نے بھی معاف کر دیا زہرا کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے مولا میں بہت شرمندہ ہوں آپ کی آنکھوں سے آنکھ ملا نہیں سکتا پر جلدی مجھے اور میرے بیٹے کو شام کی اجازت دے دیں ادھر وظہور کا بیٹا مقتل کی طرف گیا بڑے شجاعت سے لڑا مگر ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کے آواز دی بابا آئے اور جلدی جلدی مقتل کی طرف گئے کیا دیکھا
ارزقنا